سبسکرائب کیجئے شاہین شارٹ اینڈ سسٹم چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے لیٹسٹ ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس. دس از سجاد ملک with a new lecture. So have a look at the board بیٹا. آج ہم یوز کرنے جا رہے ہیں until and unless کا. until اور unless کا یوز کرنے جا رہے ہیں. یہ پارٹس آف اسپیچ میں بیٹا کنجنکشنز ہوتے ہیں. اگر پارٹس آف اسپیچ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ان کا نام ہوتا ہے کنجنکشنز. کنجنکشنز ہوتے ہیں بیٹا جو دو ورڈز کو ملانے والا ورڈ ہو یا دو کلازز کو ملائے یا دو سینٹنسز کو ملانے والا جو ورڈ ہوتا ہے وہ کنجنکشن کہلاتا ہے. تو انٹل اور اینڈ انلیس جس طرح اف جو ابھی ہم نے یوز کیا کنڈیشنل کے اندر وہ کنجنکشن ہوتی ہے, اسی طرح سے یہ بھی انٹل انلیس بھی کنجنکشنز ہوتی ہیں. تو اب اس کو کرنے سے پہلے اس کا مطلب ذرا سمجھ لیں. انٹل اور انلیس کا دونوں کا مشترکہ مطلب ہے جب تک کہ نہیں. اب غور کریں کہ انٹل اور انلیس کے اندر جو نہیں کا مفہوم ہے وہ اس کے اندر ہی موجود ہے. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس حصے میں آپ نے انٹل اور انلیس لگانا ہے, ایک تو وہ سبارڈینیٹ کلاز ہوگی اور دوسرا انٹل یا انلیس کے بعد آپ نے ناٹ نہیں لگانا. جس حصے میں آپ نے انٹل یا انلیس لگائیں گے اس کے بعد آپ نے ناٹ نہیں لگانا, ادروائز ڈبل نیگیشن ہو جائے گی. اب اگلا سوال یہ ہے کہ ہم نے انٹل کہاں لگانا ہے اور انلیس کہاں لگانا ہے. اچھا بیٹا جب سینٹینس آپ دیکھیں گے تو اس میں جو اگر شرط ہوتی ہے, یہ دونوں میں شرط ہوتی ہے کہ جب تک وہ یہ کام کرے گا تو یہ نہیں ہوگا یا یہ ہوگا, جب تک وہ یہ کام کرے گا تو یہ ہوگا, جب تک نہیں کرے گا. اچھا یہ جو شرط والا آپ کا حصہ ہے یہ ہمیشہ نفی میں ہوگا. تو آپ نے دیکھنا ہے جو شرط ہے اگر وہ وقت ہے, فکرے میں جو شرط اگر ٹائم کی ہے تو آپ انٹل لگائیں گے, اور اگر شرط کسی کام کی ہے تو انلیس لگائیں گے. آپ سینٹینس دیکھیں, اس میں آپ نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے کہ شرط جو ہے وہ وقت کی ہے تو آپ انٹل لگائیں گے, اگر شرط کسی کام کی ہے تو آپ انلیس لگائیں گے. آگے ایک اور کوشچن, سر اگر ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ ٹائم ہے یا وقت ہے, کام ہے, یعنی وہ شرط جو ہے وہ وقت کی ہے یا کام کی ہے, ہم کنفیوژن کا شکار ہیں, تو پھر ایسی صورت میں کیا کریں؟ تو پھر بیٹا ایسی صورت میں آپ اگر یہ پرمیشن ہے آپ کو کہ جہاں پر سپوز آپ کا خیال ہے کہ انٹل لگنا تھا, آپ نے وہاں پر انلیس لگا دیا, تو دے کین بی انٹرچینجیبل, یہ ایک دوسرے کی جگہ پر لگائے جا سکتے ہیں. انٹل یا انلیس ایک دوسرے کی جگہ پر لگائے جا سکتے ہیں. تو اگر لگائے جا سکتے ہیں سر تو پھر آپ ہمیں کیوں بتا رہے ہیں کہ یہ وقت کے ساتھ ہے یا کام کے ساتھ؟ بہتر تو یہ ہوتا ہے, یہ بہترین تو یہ کہ آپ اسے آئیڈینٹیفائی کریں کہ جو شرط ہے وہ کام کی ہے یا وقت کی ہے, تو اسے پرائورٹی دی جاتی ہے. اور اگر آپ ایسی کنفیوژن کا شکار ہو گئے ویدر اٹ از ٹائم اور اینی جاب اور اینی ورک, تو پھر آپ کنفیوژن کا جب شکار ہوتے تو انٹل کی جگہ انلیس یا انلیس کی جگہ انٹل آ جائے تو سینٹینس غلط نہیں ہوگا. اب اس کی ایگزامپلس لیتے ہیں بیٹا. اب پہلی ایگزامپل دیکھیں, جب تک وہ محنت نہیں کرے گی کامیاب نہیں ہوگی. یاد رہے بیٹا کہ یہ جو شرط والا حصہ ہے, شرط والا حصہ ہے, اسے ہر صورت منفی ہونا ہے, یہ نیگیٹو ہوگا. جو نتیجے والا حصہ ہے عام طور پر زیادہ تر یہ بھی منفی ہوتا ہے, لیکن شرط نہیں ہے, یہ مثبت بھی آ سکتا ہے. کچھ کتابیں لکھتی ہیں کہ ان کے اندر
شرط والا حصہ اور نتیجے والا حصہ دونوں منفی ہونا ضروری ہے. یہ بات بیٹا غلط ہے. شرط والا حصہ نفی ہونا ضروری ہے کہ منفی ہو, نتیجے والا حصہ جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ منفی ہو, وہ مثبت بھی ہو سکتا ہے. اب جب ہم آگے چلتے ہیں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اس میں ہمیں, جیسے آپ نے کنڈیشنل میں بتایا تھا کہ کنڈیشنل پرابیبل میں, امپرابیبل میں, کنڈیشنل امپاسبل میں یہ سنٹیکس ہے. تو بیٹا اس کا یہ رول ہے کہ آپ نے انٹل یا انلیس جس شرط والے حصے کے ساتھ لگا دیا اس حصے میں آپ ناٹ یوز دوبارہ نہیں کریں گے, اور جو اس کا نتیجے والا حصہ ہے اگر مثبت ہے تو ٹھیک ہے, منفی ہے تو آپ جو بھی ٹینس یوز ہو رہا ہے اس کے مطابق ٹرانسلیشن کریں گے. انٹل یا انلیس بالکل بھی ٹینس کے اوپر ایفیکٹ نہیں کرتی. جو ریگولر اس کے اندر ٹینس یوز ہو رہا ہے, سپوز وہ 2 فیوچر ہے تو ڈیفینیٹلی آپ ایک جو شرط والا حصہ ہے اسے پریزنٹ میں کریں گے, جو نتیجے والا حصہ ہے وہ فیوچر میں کریں گے. اگر اس میں پاسٹ ٹینس یوز ہو رہا ہے تو آپ پاسٹ یوز کریں گے, فیوچر ہو رہا ہے تو فیوچر کریں گے. جو بھی اس میں زمانہ سینٹینس کے مطابق ہوگا وہ آپ وہی یوز کریں گے. اب جب تک وہ محنت نہیں کرے گی, اب یہ دیکھیں یہ فیوچر میں آیا, کامیاب نہیں ہوگی تو یہ بھی فیوچر میں. تو ایز پر رول میں آپ کو پہلے ہی فیوچر سمپل میں بتا چکا ہوں, پھر کنڈیشنل میں بھی ڈسکس کیا کہ اردو سینٹینس کے اندر ایک کمپلیکس سینٹینس ہے اور اس کے 2 حصے ہوتے ہیں. اگر ایک اس میں جو پرنسپل کلوز ہوتی ہے اور ایک سبارڈینیٹ کلوز ہوتی, اگر دونوں کلوزز فیوچر میں ہے تو اردو میں یہ مستعمل ہوتا ہے, لیکن انگلش کرتے ہوئے آپ اس کا ترجمہ دونوں حصوں کا فیوچر میں نہیں کر سکتے, بلکہ ایک حصہ جو شرط والا ہوتا ہے اس کو پریزنٹ سمپل میں کریں گے اور جو نتیجے والا حصہ ہوتا ہے اسے فیوچر سمپل میں کریں گے. تو اب یہ جو شرط والا حصہ ہے جب تک وہ محنت نہیں کرے گی, اب یہ واضح طور پہ ہمیں پیغام مل رہا ہے کہ یہ کام ہے, یہ وقت نہیں, اس میں کام ہے, تو پھر unless لگائیں گے. unless she works hard, unless she works hard. اب یہ نتیجے والا حصہ ہے تو اس میں فیوچر ہی یوز کریں گے. جب تک وہ محنت نہیں کرے گی کامیاب نہیں ہوگی. she will not succeed. unless she works hard, she will not succeed. اچھا, اس کو چینج کر کے بھی لکھا جا سکتا ہے. سپوز اگر ہم پہلے یہ کلوز دینا چاہیں پرنسپل کلوز تو بالکل دے سکتے ہیں, she will not succeed unless she works hard. اگلے سینٹینس میں نے اس کی اسی طرح اگزامپل دی ہے کہ میں نے اس کو پرنسپل کلوز کو پہلے رکھا ہے, یہاں پر میں نے سبارڈینیٹ کلوز کو پہلے رکھا ہے اور پرنسپل کلوز جو ہے وہ بعد میں آئی. اگلا سینٹینس دیکھیں, جب تک تم نہیں آؤ گے, جب تک تم نہیں آؤ گے ہم کھانا نہیں کھائیں گے. اب اس میں واضح پیغام مل رہا ہے کہ یہاں شرط جو ہے وہ وقت کی ہے. آنا جو ہے نا, جس وقت تک نہیں آؤ گے ہم کھانا نہیں کھائیں, اس کا مطلب یہ شرط وقت کی ہے اور یہ ہم سے انٹل ڈیمانڈ کر رہی ہے. اب میں نے اس کو پرنسپل کلوز کو پہلے رکھ کے کر دیا, we shall not eat meal. اب جب بیٹا یہ کنجنکشن یہاں پر دیں گے تو پھر اس کے ساتھ کوما نہیں آتا. جیسے یہاں کوما دیا ہے, چونکہ یہاں پر کنجنکشن نہیں تھا تو یہ کوما بیسیکلی اس کنجنکشن کی ہی جگہ کو فل کر رہا ہوتا ہے, اس کی جگہ پر ہی آتا ہے. تو جب آپ نے کنجنکشن لگا دی تو پھر آپ کوما نہیں لگائیں گے, ادروائز آپ کا سینٹینس انکریکٹ ہو جائے گا. we shall not eat meal until you come. اب اسی کو آپ الٹا بھی سکتے ہیں, until you come, comma, we shall not eat meal. مطلب یہاں پر کہنے کا ہے کہ آپ پہلے پرنسپل کلوز کو بھی رکھ سکتے ہو اور کنجنکشن درمیان میں دے کے وداؤٹ کوما تو سبارڈینیٹ کلوز کو بعد میں لے آئیں, یا آپ سبارڈینیٹ کلوز پہلے لا کے کوما کے ساتھ اس کے بعد آپ پرنسپل کلوز لا سکتے ہو. اب یہاں پر دیکھیں, جب تک وہ سبق یاد نہیں کرے گی, اب جب تک سبق یاد کرنا, یہ بیٹا اشارہ ہے کام کی طرف, واضح میسج ہے کہ یہ کام نہیں کرے گی, میں اسے گھر جانے کی اجازت نہیں دوں گا. جب تک وہ اپنا سبق یاد نہیں کرے گی میں اسے گھر جانے کی اجازت نہیں دوں گا. unless
she learns her lesson, I shall not permit or allow her to go home. جب تک تم وقت کی قدر نہیں کرو گے کبھی کامیاب نہیں ہوگے. اب جب تک وقت کی قدر کرنا یہ ایک بیٹا ڈومینیٹلی وقت کی طرف اشارہ ہے کہ جس وقت تک تم یہ کام نہیں کرو گے تم کامیاب نہیں ہوگے. وقت کی قدر کرنا واضح لفظ ہی وقت اس کے اندر آ گیا تو اب یہ ہمیں میسج دے رہا ہے کہ یہ انٹل ڈیمانڈ کر رہا ہے. تو یو ول نیور سکسیڈ, کبھی کامیاب نہ ہونا, کبھی نہیں کا ہوتا ہے نیور. یو ول نیور سکسیڈ انٹل یو ویلیو ٹائم, جب تک تم وقت کی قدر نہیں کرو گے. اچھا, جب تک وہ چائے نہیں پیے گی, اب یہاں پر چائے پینا بیٹا کیا ریفلیکٹ کر رہا ہے؟ کام کو. تو کیا کام شروع نہیں کریں گے؟ جب تک وہ چائے نہیں پیئیں گے تو کیا وہ کام شروع نہیں کریں گے؟ تو unless they take tea, unless they take tea, will they not start working? Will they not start working? یہ ایک انٹروگیٹو کی ایگزامپل لے لی بیٹا ہم نے. فردر ایگزامپلس کے اوپر چلیں. جب تک ڈاکٹر صاحب نہیں آئیں گے مریض کا علاج شروع نہیں ہوگا. جب تک ڈاکٹر صاحب نہیں آئیں گے یعنی کہ جس وقت تک, یہاں پر ڈومینیٹلی جو ہمارے سامنے آ رہا ہے وہ وقت کی شرط آ رہی ہے. سو انٹل دی ڈاکٹر کمز, دی ٹریٹمنٹ آف دی پیشنٹ, مریض کا علاج, دی ٹریٹمنٹ آف دی پیشنٹ ول ناٹ اسٹارٹ. اب ایک اور ایگزامپل بیٹا دیکھیں. جب تک مہمان نہیں آئیں گے, جب تک مہمان نہیں آئیں گے تم کھانا نہیں بناؤ گی یا پکاؤ گی. اب جب مہمانوں کا آنا بیٹا وقت, یہ وقت کو ظاہر کر رہے یعنی جس وقت تک مہمان نہیں آئیں گے. یو ول ناٹ کوک میل, یو ول ناٹ کوک میل انٹل دی گیسٹ کم. جب تک وہ مجھے معاف نہیں کرے گا, جب تک وہ مجھے معاف نہیں کرے گا میں یہاں سے نہیں جاؤں گا. معاف کرنا اس کا مطلب ہے یہاں پر ایک کام کی شرط ہے, معافی دینا یا لینا. So I shall not go away from here unless he forgives me. یا آپ اس کے لیے پارڈن بھی یوز کر سکتے ہیں, unless he pardons me یا unless he forgives me. تو پرائرٹی پہلے forgives, پھر آپ کو بعد میں pardon بھی بتا دیا. It depends upon you, whatever word you want to use, what looks smart to you, you can use in this sentence. جب تک بارش نہیں رکے گی, جب تک بارش نہیں رکے گی میں گھر نہیں جاؤں گا. یہاں پر بیٹا وقت شرط آ گیا. Until it stops raining, until it stops raining, I shall not go home. جب تک گمشدہ بچہ نہیں ملے گا, جب تک گمشدہ بچہ نہیں ملے گا والدین کو سکون نہیں آئے گا. یہاں شرط بیٹا کام کی ہے, گمشدہ بچے کا ملنا. تو اب ایک کنفیوژن ہے, یہاں وقت اور کام دونوں ہی اس سینٹینس کے اندر آ رہے ہیں. تو پھر ایسی صورت میں اگر آپ نے unless لگا دیا یا آپ until لگا دیا تو آپ کا سینٹینس غلط نہیں ہوگا. So unless the lost child is found, یعنی جب تک وہ گمشدہ بچہ نہیں ملتا, یہ پیسو ہے چونکہ وہ ملنا کس کو ہے, یہاں پر سبجیکٹ نہیں ہے. Unless the lost child is found, parents will not get solace. Solace بیٹا سکون کو کہتے ہیں, والدین کو سکون نہیں ملے گا. جب تک ہم محب وطن نہیں بنیں گے, جب تک ہم محب وطن نہیں بنیں گے ہمارا ملک ترقی نہیں کر سکتا. یہاں پر ایک ماڈل ورب کا یوز کر دیا اور یہاں شرط جو ہے وہ کام کی ہے, محب وطن بننا. Our country cannot make
progress unless we become patriots. Unless we become patriots. تو ایک لاسٹ ایگزامپل ہے بیٹا, جب تک مجرم کو سزا نہیں ملے گی ہمیں چین نہیں آئے گا. جب تک مجرم کو سزا نہیں ملے گی ہمیں چین نہیں آئے گا. We shall not get peace یا solace. We shall not get peace یا solace یا comfort بھی ہو سکتا ہے. We shall not get peace اور solace unless the culprit is punished. یہ بیٹا پیسیوائز کا ہے سینٹینس, چونکہ اس کو سزا دینی کس نے ہے. تو اکارڈنگ ٹو دی سبجیکٹ ایکٹیو ہے یا پیسو ہے, میں نے پہلے ہی کہہ دیا جو رول ہے, جو ٹینس ہے, جو فارم ہے اس کے مطابق لگانا ہے. بس آپ نے انٹل انلیس کا ایک پراپر خیال رکھنا کہ اس کے بعد شرط والے حصے میں نگیٹ نہیں اس کو کرنا. تو ہوپ فلی بیٹا آج آپ نے یہ جو کنجنکشن انٹل یا انلیس کو سیکھا ہے, یہ میں اپنی اس ایک جو بھرپور کوشش کی ہے ملٹیپل ایگزامپلس کے ساتھ کہ آپ کو سمجھا سکوں, تو امید کرتا ہوں کہ میں کامیاب رہا ہوں گا اور آپ لوگوں کو یہ جو انکلکیٹ کروا دیا اور آپ کے دماغوں میں یہ جو کانسیپٹ ہے اتارنے میں سکسیسفل رہا ہوں گا. ریسٹ آف دی things will be done in exercise and multiple exercises. اس کے بعد جو باقی کام ہے انشاءاللہ آپ کی ایکسرسائزز کر دیں گی. اور پھر بھی کوئی پرابلم ہے تو you may ask me in comments or you may ask your class teacher to contact me or you can call me directly to find your problem. So ملتے ہیں کسی نیکسٹ لیکچر میں, تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.